جو پرسنالٹی ہے جس پر دنیا مر مٹتی ہے، جس پر دنیا فدا ہے، جس پر سارے پروفٹس آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک فدا ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میسج آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ یہ جو پیارا دین ہے اس کو آپ نے پھیلانا ہے دنیا میں، تو پہلے اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ۔ تو اللہ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو دین سکھایا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میسج آتا ہے اب اپنے فیملی ممبرز کو دین سکھاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیملی ممبرز میں دین کو پھیلایا۔ پھر اب میسج آیا اب چھپ چھپ کر آپ نے تبلیغ نہیں کرنا ہے، چھپ چھپ کر دین کو نہیں پھیلانا ہے، اب آپ نے عام کرنا ہے، عوام میں جانا ہے، اب کھل کر آپ نے دین کو پھیلانا ہے۔ تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر جاتے ہیں، صفا ماؤنٹین پر کھڑے ہوتے ہیں، سب مکے میں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور اکٹھا کر کر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سیدھے سیدھے دین کی دعوت دے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کا کمانڈ ہے۔ سیدھے سیدھے آپ نے دین کی دعوت نہیں دی، آپ نے خود کا امتحان لیا، آپ نے خود کا ٹیسٹ لیا، آپ نے عوام سے پوچھا How did you find me all these days؟ انگلش میں نہیں، عربی میں پوچھا کہ ان دنوں آپ نے مجھے کیسے پائے ہو۔ اکٹھا آواز گونجے کہ ہم نے آپ کو صادق الامین پہچانے ہیں، آپ سب سے سچے اور سب سے ایماندار ہیں۔ وہاں خوش نہیں ہوئے، منور زماں کی کوئی تعریف کرے گا آ کر تو میں خوش ہو جاؤں گا، آپ کی کوئی تعریف کریں گے تو آپ خوش ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوئے، کیونکہ اکٹھا مل کر عوام مکے کی بولی کہ آپ صادق الامین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، آپ ایماندار ہیں۔ And Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was not satisfied with the answer۔ دوسرا سوال کیا ہے، اگر میں کہوں آپ سے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے اور آپ پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہے، کیا میری اس بات کو آپ مانو گے؟ تو اکٹھا پھر سے عوام نے کہا کہ ہاں ہم آپ کی بات کو ضرور مانیں گے، آپ کے مبارک منہ سے ہم نے کبھی زندگی میں جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا ہے۔ تو پہلے آپ نے اپنی ذات کو رکھا، پھر اس کے بعد اپنی بات کو رکھا، اللہ کی بات کو رکھا۔ تو اللہ کی بات کو رکھنا ہے اگر دنیا میں، تو پہلے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنی ذات کو رکھا عوام میں، یعنی صاف میسج دنیا والوں کے لیے ہے، دین پر آپ چلنا چاہتے ہو، تبلیغ کرنا چاہتے ہو، دعوت عام کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں، علم سے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ حافظ ہو کر، عالم ہو کر یا اچھے انسان ہو کر نہیں، آپ کو حافظ بھی بننا ہے، عالم بھی بننا ہے، یا کچھ بھی بننا چاہ رہے ہیں وہ بنے، لیکن اپنے کردار کو بھی بنانے کی ضرورت ہے، اپنے ذات کو یعنی اپنے کیریکٹر کو بنانے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے کیریکٹر کو کلین کریں۔ آپ روزانہ اپنے دانت صاف کرتے ہو، یس اور نو؟ اپنے آنکھ صاف کرتے ہو، اپنا چہرہ صاف کرتے ہو، اپنے بال صاف کرتے ہو، اپنا بدن صاف کرتے ہو۔ کیا آپ اپنے کیریکٹر کو بھی صاف کرتے ہو؟ کیا آپ اپنی سوچ کو بھی صاف کرتے ہو؟ تو جو بندے اپنے سوچ کو صاف کر کے اپنے کردار، اپنے کیریکٹر سے چمکتے ہیں دنیا میں، وہی کل کے لیڈرز ہیں، اور اسی سے اللہ راضی ہوگا، اور اسی سے بلندیوں پر ہم نے جانا انشاءاللہ ایک دن۔ علم سے بلندیوں پر نہیں جانے والے ہیں ہم لوگ، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن اللہ نے کیا سزا دی؟ اللہ کے حکم پر نہیں چلا۔ اس لیے میں کہتا ہوں ہم اللہ کو ضرور مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں جانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے ہم لوگ۔ سب سے میں اگر پوچھوں کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، سب جواب دیں گے ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ دوسرا سوال اگر میں کروں کہ آپ اللہ کی مانتے ہو، وہاں خاموش ہو جانا پڑتا ہے، وہاں اللہ کی نہیں مانتے ہم لوگ۔ تو کو اور کی میں بہت فرق ہے، کو ماننے میں کمال نہیں ہے، کی ماننے میں کمال ہے۔ کی ماننا ہے، آپ یہ جو برقع پہن کر جو لڑکیاں بیٹھی ہیں، آپ یہ اپنے ابو، اپنے امی اور یا پھر یہاں کے سسٹم کی وجہ سے پہنی ہے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کا کمانڈ ہے، یہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے
یہ ہم پر ضروری کیا ہے، اس کی وجہ سے میں پہن رہی ہوں، زندگی بھر آپ کو نیکیاں ملتی رہے گی. صرف سوچ میں بدلاؤ آنے کی ضرورت ہے. معاشرے کی وجہ سے اس محلے میں سارے علماء رہتے ہیں، اس لیے آپ برقع پہن کر آپ جا رہی ہیں گلیوں میں، اور دوسرے شہر میں جاتے آپ برقع نکال رہی ہو، تو پھر آپ نے اللہ کے لیے نہیں پہنا ہے بھائی برقع، آپ نے وہ 10 علماء کے لیے پہن رکھا ہے. تو آپ نے یہ جو برقع اوڑھ رہی ہے نا، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے. اسی طرح نوجوان بچے، آپ اپنے گھر میں اپنے ابو کے ساتھ آپ کبھی روڈ پر جا رہے ہو اور سڑک پر انتہائی بہت خوبصورت لڑکیاں آپ کو دکھ رہی ہیں، تو کیا آپ بار بار نظریں پھراؤ گے لڑکی کی طرف؟ نہیں پھراؤ گے، نہیں دیکھو گے. 10 گرلز کالجز سے گزرے ہیں آپ، 10 گرلز کالجز سے. کار میں آپ جا رہے ہو، ابو کار ڈرائیو کر رہے ہو، برابر میں آپ بیٹھے ہو، اور یہاں سے خوبصورت لڑکیاں جا رہی ہیں، یہاں سے خوبصورت لڑکیاں جا رہی ہیں. آپ کی نظر ایک سیکنڈ بھی خوبصورت لڑکیوں پر نہیں جائے گی. کیوں؟ آپ کے برابر میں ابو ہے، آپ کبھی نہیں دیکھیں گے. اگر ابو نہیں ہے، کوئی دوست ہے، آپ ایک بار نہیں 10 بار دیکھو گے. کیوں؟ وہاں کوئی نہیں ہے. اس کا صاف مطلب ہے ابو سے آپ ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے ہو آپ. یہ دین نہیں ہے پیارے نوجوان بچوں. This is not Islam. These are not the teachings of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے ڈرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، بعد میں اپنے ابو سے ڈرنا ہے. آج ہم چھپ کر جو گناہ کر رہے ہیں نا، کیا سوچ کر رہے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مجھے. It means اللہ نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ is the seer and knower of everything. ہر چیز پر اللہ کی نظر ہے. ابو ساتھ میں ہے تو گناہوں سے بچ رہے ہو. کوئی گندی چیز موبائل میں آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ دیکھ سکتے ہو؟ نہیں. کیوں؟ ماریں گے، ڈانٹیں گے. پھر ایک دن آئے گا، پھر وہ اللہ بھی پنشمنٹ دے گا، کیونکہ اللہ کی نظر آپ پر ہے. آپ نے گناہوں سے بچنا ہے. اللہ آپ کے شہرک سے قریب ہے، سب کچھ جانتا ہے، آپ کے دل کے دھڑکنوں کو جانتا ہے، آپ کے دل کے جذبات کو جانتا ہے. آپ کی سوچنے سے پہلے جو شروعات ہوتی ہے ان جذبات کو بھی اللہ جانتا ہے.